الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصلاح قبول کرنے کے سلسلے میں لوگوں کے 4 مراتب یعنی درجے ہیں۔ پہلا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو غافل ہیں اور حق و باطل اور اچھے برے میں فرق نہیں کرتے، بلکہ اپنی فطرت پر جس پر وہ پروان چڑھے باقی رہتے ہیں، تمام اعتقادات سے فارغ ہوتے ہیں اور لذتوں کی اتباع کرنے کے باوجود ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا علاج ممکن ہے۔ انہیں ایک استاذ، ایک تربیت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے نفس میں ایک جذبہ بھی ہوتا ہے جو انہیں مجاہدے پر ابھارتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اخلاق علاج سے تھوڑے عرصے میں درست ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو برائی کی پہچان رکھتے ہیں لیکن اچھے عمل کے عادی نہیں ہوتے، بلکہ اپنا برا عمل انہیں اچھا لگتا ہے اور یہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے برے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان پر چونکہ خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنی رائے میں درستی سے اعراض کرنے والے یعنی منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی عملی کوتاہی سے باخبر ہوتے ہیں۔ ان کا معاملہ پہلے مرتبے والوں سے تھوڑا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ان پر ڈبل محنت کرنی ہوتی ہے۔ پہلے اس میل کو دور کرنا ہوتا ہے جو فساد کی عادت کی وجہ سے ان کے نفس پر جمع ہوتا ہے، پھر انہیں اچھے اعمال کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ من جملہ اگر سخت محنت اور پوری کوشش کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے تو یہ لوگ مجاہدہ اور ریاضت کے قابل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اصلاح قبول کرنے کے بارے میں تیسرا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو برے اخلاق کو اچھا اور انہیں اختیار کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اسے اپنا حق اور حسن اخلاق گمان کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پرورش انہی اخلاق پر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج ناممکن ہے، نیز ان کی اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان میں گمراہی کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی اکا دکے کی اصلاح ہو بھی جائے تو یہ بہت شاذ و نادر ہے۔ چوتھا مرتبہ ان لوگوں کا ہے جن کی پرورش، جن کی نشو و نما فاسد رائے اور تربیت برے عمل پر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کثرت شرارت اور لوگوں کو ہلاک کرنے اور اس پر فخر کرنے کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ کام ان کی قدر و منزلت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل مرتبہ ہے۔ اسی مرتبے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے وَمِنَ الْغِنَاءِ رِيَاضَةُ الْحَرَمِ وَمِنَ التَّعْذِيبِ تَهْذِيبُ الذِّئْبِ، یعنی بڑھاپے کی ریاضت تھکاوٹ کا سبب ہے
اور بھیڑیے کو ادب سکھانا خود کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ بڑھاپے میں ریاضت اور مجاہدہ کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ تھک جائے گا، تھکاوٹ کا سبب ہے، اور بھیڑیے کو ادب سکھانا یہ خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ ان میں پہلے مرتبے کے حامل افراد جو ہیں وہ جاہل ہیں، دوسرے مرتبے کے لوگ جاہل بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں، تیسرے مرتبے کے لوگ جاہل بھی ہیں، گمراہ بھی اور فاسق، اور چوتھے مرتبے والے حامل افراد جاہل، گمراہ، فاسق اور شریر ہیں۔ یہ اس استدلال کا جواب تھا جو کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اخلاق جو ہیں اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، اور واعظ اور نصیحت وغیرہ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں دوسرا استدلال جو ہے کہ حسن اخلاق اور شہوت اور غضب کو ختم کرنا، حسن اخلاق کے لیے شہوت اور غضب کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور یہ مزاج اور طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، اور آدمی سے بالکل منقطع اور ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو شہوت اور غصے کو ختم کرنے میں مشغول ہونا یہ بلا فائدہ وقت ضائع کرنا ہے۔ یہ دوسرا استدلال تھا۔ پہلے استدلال کا جواب تو آپ نے سماعت کر لیا، اور دوسرے استدلال کا جواب یہ ہے، جہاں تک دوسرے استدلال کی بات ہے کہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس سے شہوت یعنی خواہش، غصہ، محبت دنیا اور باقی تمام برے اخلاق دور نہیں ہو سکتے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ خیال ایسے لوگوں کا ہے کہ جن کا مقصود مجاہدے سے ان صفات کو بالکل ختم کرنا ہے، یعنی غصے کو اور شہوت کو بالکل جڑ سے ختم کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شہوت کو کسی فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور فطرتاً انسان کے اندر شہوت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر شہوت ہی نہ ہو، خواہش ہی نہ ہو، اگر کھانے کی خواہش ختم ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے گا۔ کھانے کی ہمارے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے نا بھائی کہ آج یہ کھانا ہے، آج یہ کھانا ہے، فلاں کھانا ہے، فلاں کھانا ہے، تو اگر یہ خواہش ہی اگر ختم ہو جائے تو آدمی ہر چیز سے منہ پھیرے گا، بھوکا مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اگر ہم بستر ہونے کی خواہش ختم ہو جائے تو پھر نسل انسانی کی بقا نہیں رہے گی۔ اور اگر غصہ بالکل معدوم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، تو انسان ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے خود کو روک نہیں سکے گا۔ جب اصل شہوت باقی ہے تو لازماً مال کی محبت بھی باقی رہے گی، جو شہوت تک پہنچاتی ہے اور مال میں بخل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسے بالکل ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اعتدال یعنی افراط اور تفریط کے درمیان رکھنا مقصود ہے۔ اور صفت غضب غصے کی صفت سے مقصود یہ ہے کہ آدمی غیرت مند ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ لاپرواہی اور بزدلی نہ ہو۔ یعنی اگر بالکل سرے سے کسی کو غصہ ہی نہ آئے تو پھر اس کی غیرت ختم ہو جائے گی۔ کسی برے کام کے اوپر بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا، کسی گناہ پر بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا، بزدل ہو جائے گا، جہاد کے لیے کیسے نکلے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ بذات خود مضبوط ہو، اس کے ساتھ ساتھ عقل کے تابع ہو۔ غصہ جو ہے بذات خود مضبوط ہو، اور غصہ جو ہے وہ عقل کے تابع بھی ہو، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کے بارے میں کہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کو شدت کے ساتھ موصوف فرمایا گیا ہے۔
اور اگر شدت غصے کی وجہ سے ہی صادر ہوتی ہے، شدت جو ہے وہ غصے کی وجہ سے آتی ہے، اور اگر غصے کو ختم کر دیا جائے تو پھر جہاد باقی نہیں رہے گا، شدت کہاں چلی جائے گی، شدت نہیں رہے گی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خواہش اور غضب یعنی غصے کو بالکل ختم کر دیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی ان صفات سے مکمل طور پر خالی نہیں رہے۔ انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، انما انا بشر اغضب کما یغضب البشر، یعنی بے شک میں بھی تو لباس بشریت میں ہوں اور مجھے بھی اس حالت میں دوسرے انسانوں کی طرح غصہ آتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے سامنے کوئی ناپسندیدہ بات ہو جاتی تو آپ کے رخسار مبارک جلال سے سرخ ہو جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حق ہی فرماتے تھے، اور اس حالت میں بھی حق سے کبھی خروج نہ کرتے۔ پتہ یہ چلے کہ غصہ بھی اگر آ جائے اور کیسا بھی غصہ آ جائے تو آدمی کو غصے کی حالت میں بھی حق اور سچ کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ غصے کے اندر آ کے ناحق کسی کا مرڈر کر دیا، غصے کے اندر آ کر کسی کو گالیاں بکنا شروع کر دی، غصے کے اندر آ کر کسی کے ساتھ مار جڑ شروع کر دیا، تو یہ غصہ جو ہے وہ اعتدال کے اوپر ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگ اچھے ہیں۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وَالْفَاقِدِينَ الْغَيْظَ، یعنی وہ لوگ جن میں غصہ نہیں پایا جاتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ غصہ تو رہے گا، شہوت بھی مرتے دم تک رہے گی، اور یہ انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے اندر اعتدال ضروری ہے، یعنی نہ تو یہ حد سے زیادہ بڑھے اور نہ حد سے زیادہ کم ہو جائے، شہوت بھی نہ حد سے زیادہ بڑھے اور نہ بالکل ختم ہو جائے، بلکہ شہوت بھی معتدل رہنی چاہیے کہ وہ شریعت کے تابع ہو کر بندہ چلے۔ اس طرح غصے میں بھی انسان کے اندر اعتدال چاہیے کہ غصہ کیسا بھی آئے لیکن حق سے نہ ہٹے، سچ سے نہ پھرے، شریعت سے منحرف نہ ہو۔ تو کیونکہ غصے کے اندر آ کر آدمی جب اعتدال سے اوپر چلا جاتا ہے تو کیا صفتیں پیدا ہوتی ہیں وہ آگے ہم نے سن لیا ہے، اور جب اعتدال سے نیچے جاتا ہے تو کیا صفتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی سن لیا ہے۔ لہٰذا غصہ، شہوت، عفت اور شجاعت، یہ چاروں صفات کے اندر بندے کا معتدل ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں